السلام علیکم ویورز، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل پریکٹیکل سول انجینئرز۔ ویورز، آج کا لیکچر انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اس سیزن سے بالکل ریلیٹڈ ایک ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں، کیونکہ آج کل کے دور میں ہر کسی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کوئی کنسٹرکشن کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کنسٹرکشن کام کرتے ہیں اور ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، یعنی کولڈ ویدر میں آپ لوگوں نے کنکریٹ کا کام کس طرح کرنا ہے، یعنی کس درجہ حرارت پہ آپ کر سکتے ہیں اور کس درجہ حرارت پر آپ نہیں کر سکتے۔ یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے ٹھنڈے موسم میں کنکریٹ کا کام، یعنی کنکریٹ کا کام آپ ٹھنڈے موسم میں کس طرح کریں گے، کنکریٹنگ ان کولڈ ویدر یا ونٹر سیزن۔ کنکریٹ کا کام آپ ونٹر سیزن میں کس طرح کریں گے۔ ونٹر سیزن میں اگر آپ کنکریٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کم درجہ حرارت پر سیمنٹ سیٹ ہونے کا عمل ہائیڈریشن سست ہو جاتا ہے، یعنی سیمنٹ کا سیٹنگ ٹائم وہ بڑھ جاتا ہے۔ سیٹنگ ٹائم انکریز ڈیو ٹو لو ٹیمپریچر۔ سیٹنگ ٹائم انکریز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ہائیڈریشن پروسیس جو ہوتا ہے وہ سست پڑ جاتا ہے۔ یعنی نارملی 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پر یہ عمل کافی سست ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کا ٹیمپریچر 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو یہ ہائیڈریشن پروسیس بہت ہی سلو ہوگا۔ اس سے کم درجہ حرارت پر کنکریٹ کا کام کرنے کے لیے خصوصی تدابیر اختیار کیے جاتے ہیں۔ اگر درجہ حرارت نقطہ انجماد یعنی فریزنگ پوائنٹ سے بھی کم ہو جائے تو سیمنٹ کے سیٹ ہونے کا عمل رک جاتا ہے، یعنی لیٹ سپوز اگر آپ کا فریزنگ پوائنٹ شروع ہو گیا 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا تو آپ کا یہ عمل یعنی جو سیٹنگ ٹائم ہے یہ مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ اگر کنکریٹ ڈالنے یعنی پلیسنگ کے فوراً بعد، یعنی جب آپ کنکریٹ ڈال لیتے ہیں اور اس کے فوراً بعد درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر جائے، یعنی 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے گر جائے، یعنی -1 ہو جائے، -2 -3 اور اس طرح -4 وغیرہ، یعنی گر جائے، کنکریٹ کے سیٹ ہونے کا عمل رک جانے کی وجہ سے کنکریٹ پختہ نہیں ہوتی۔ اسی حالت میں جب کنکریٹ ڈالی جائے تو درجہ حرارت دوبارہ بڑھنے پر جب کنکریٹ جمنے کے بعد دوبارہ سست ہو جائے تو کنکریٹ کو دوبارہ کمپیکشن کرنی چاہیے، یعنی کنکریٹ کی آپ دوبارہ کمپیکشن آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کنکریٹ کے ڈالنے یعنی پلیسنگ کے کچھ دیر بعد درجہ حرارت نقطہ انجماد تک پہنچ جائے تو درست ہونے پر دوبارہ کمپیکشن نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ارد گرد کے علاقے میں مکمل سنو فال ہے، سنو فالنگ ہے اور یہاں پر کنکریٹنگ ہو رہی ہے۔ سو اس میں ہم اسپیشل ایڈمکسچرز وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کرنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر یہ دیکھیں کمپیکشن ہو رہی ہے، کمپیکشن ہو رہی ہے اور یہ کنکریٹ کی پلیسنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہاں پر میں آپ کو آگے بتا دوں، ٹھنڈے موسم میں یعنی لیٹ سپوز اگر آپ کے علاقے میں ٹھنڈ چل رہی ہے اور آپ وہاں پر بھی کنکریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، ٹھنڈے موسم میں کنکریٹ کے کام یعنی کنکریٹنگ کے لیے پتلے کنکریٹ کے اجزاء 3 سیکشنز، یعنی جو نارملی جو اس کی سیکشن کم ہوگی، یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 10 سیکشن، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنکریٹ کی جو تھکنس ہے، یہاں پر اگر یہ آپ کی 72 انچز، یعنی آپ کی یہ کنکریٹ کی جو تھکنس ہے یہاں سے لے کر یہاں تک 72، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 72 انچز سے اگر یہ زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر یہ 3 سیکشنز ہے اور یہ اس کے جو ہیوی سیکشنز ہے کنکریٹ کے، یہ رافٹ فوٹنگ ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اگر آپ کا سیکشن پتلا ہو تو آپ 13 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پر
نہیں ڈالنی چاہیے. تاہم اگر کنکریٹ کے اجزاء کی موٹائی 1.8 میٹر یعنی 72 انچز سے زیادہ ہو تو کنکریٹ 5 ڈگری سینٹی گریڈ پر ڈالی جا سکتی ہے. یہاں پر اگر یہ 3 سیکشن ہے آپ لوگوں کا تو آپ کو 13 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم آپ لوگوں نے یہ سیکشنز نہیں ڈالنی ہے. اور اگر آپ کے سیکشنز کنکریٹ کے جو سیکشن ہے وہ 72 انچز یعنی 72 انچز 72 انچز تک ہو یا اس سے زیادہ ہو تو آپ 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم پر بھی ڈال سکتے ہیں. یہاں پر یہ رافٹ فوٹنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس کی تھکنس جو ہے وہ آپ کے پاس اگر 72 انچز سے زیادہ ہے تو آپ 5 ڈگری سینٹی گریڈ پر کر سکتے ہیں, اور اگر اس کی تھکنس آپ کو اس کی تھکنس 72 انچز سے کم ہے تو آپ یہ 13 ڈگری سے کم پر آپ نے بالکل نہیں کرنا. ایسے حالات میں ہلکے وزن والی کنکریٹ یعنی لائٹ ویٹ کنکریٹ کا استعمال بہتر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جلد سیٹ ہونے والی یعنی کوئک سیٹنگ سیمنٹ اور زیادہ ایلومینا والا سیمنٹ ہائی ایلومینا سیمنٹ کا استعمال بہتر ہوتا ہے. اگر آپ عام پورٹلینڈ سیمنٹ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں 1% یعنی 1% بائی ویٹ آف سیمنٹ وزن آپ کیا کریں گے کیلشیم کلورائڈ, یعنی آپ کیلشیم کلورائڈ کو ایز ایکسیلریٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. کیلشیم کلورائڈ کا کیا کام ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں. کیلشیم کلورائڈ آپ کا ہائیڈریشن پروسیس کو تیز کرتا ہے. ہائیڈریشن پروسیس انکریز کر دیتا ہے اور اس کو ہائیڈریشن پروسیس کو کوئک کر دیتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کا سیٹنگ ٹائم جو آپ کا ہے اس کو کم کر دیتا ہے, مینیمائز کر دیتا ہے, یعنی آپ کا سیٹنگ ٹائم مینیمائز کر دیتا ہے اور ہائیڈریشن پروسیس کو آپ کا تیز کر دیتا ہے. تو آپ اس میں 1% بائی ویٹ آف سیمنٹ آپ اس میں کیلشیم کلورائڈ آپ ڈال سکتے ہیں. یہاں پر اگر میں آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ اگر کنکریٹ کے درجہ حرارت کو زیادہ کرنے کے لیے کنکریٹ کی تیاری یعنی مکسنگ سے پہلے پانی یا گرم ایگریگیٹس کو استعمال کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو اگر کنکریٹ خواہ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے پانی کو آپ نے گرم کرنا ہے, یا اس کے ساتھ اگر آپ ایگریگیٹ کو بھی گرم کر سکے تو اچھا ہوگا. آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ 80 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت تک پانی آپ کو گرم نہیں کرنا چاہیے, ورنہ آپ کے سیمنٹ کی کوالٹی پر نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتے ہیں. گرم پانی کے استعمال کے وقت سیمنٹ کو مکسچر میں بعد میں ڈالنا چاہیے. آپ نے ایگریگیٹس وغیرہ ڈال لے مکسچر میں, اس کے ساتھ آپ سینڈ وغیرہ ڈال لیں اور اس میں آپ پانی ڈال لیں واٹر, اور اس کی آپ مکسنگ کر لیں. ٹھیک ہے جی, جب اس کی اچھی خاصی مکسنگ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے لاسٹ پہ آپ نے سیمنٹ ڈالنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, یعنی سیمنٹ آپ نے لاسٹ میں آپ نے سیمنٹ ڈالنا ہے. اگر آپ لاسٹ میں ڈالیں گے اور اس کی پھر آپ مکسنگ کریں گے تھوڑی بہت آپ مکسنگ کر لیں, اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر گرم پانی استعمال کرنے سے بھی کنکریٹ کا مطلوبہ درجہ حرارت حاصل نہ ہو سکے تو پھر کنکریٹ کی تیاری میں استعمال ہونے والے ایگریگیٹس کو بھی ساتھ ساتھ گرم کر دیا جاتا ہے. آپ نے وارمنگ آپ ایگریگیٹس بھی کرنی ہے, یعنی آپ نے ایگریگیٹس کو بھی گرم کرنا ہے. ان کو گرم پانی کے پائپ یعنی سٹیم پائپس کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے, اور ایگریگیٹ کو آپ نے 52 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت نہیں دینی ہے. کنکریٹ کے تمام اجزاء کو ملا کر گرم نہیں کرنا چاہیے. مطلوبہ درجہ حرارت یعنی آپ کا جو ریکوائرڈ ٹیمپریچر ہے کنکریٹ کے لیے وہ ہے منیمم 21 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 70 ڈگری سینٹی گریڈ. اسی کے اندر آپ نے رہ کر آپ کنکریٹ کر سکتے ہیں. اس درجہ حرارت پر کنکریٹ کو ڈالنا چاہیے, مگر فارم ورک کو بھی پہلے گرم پانی سے دھونا چاہیے تاکہ اس کا درجہ حرارت بھی بڑھ جائے. کنکریٹ ڈالنے کے بعد کم از کم 24 گھنٹے تک درجہ حرارت نقطہ انجماد یعنی فریزنگ پوائنٹ سے بلند رکھنے کے لیے
تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس دوران کنکریٹ کی سطح کو خشک نہیں ہونا چاہیے۔ کنکریٹ کا درجہ حرارت زیادہ رکھنے کے لیے ہیٹر استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی اس کو آپ ہیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بند ماحول میں آگ جلنے والے ہیٹر استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ کنکریٹ کو جمنے یعنی فریزنگ سے بچانے کے لیے کنکریٹ کی تیاری یعنی مکسنگ کے وقت اس میں اضافی اجزاء یعنی ایڈمکسچرز آپ ڈالے سکتے ہیں۔ ایڈمکسچر کے بارے میں اگر میں آپ کو بتا دوں، ایڈمکسچر مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس 7 قسم کے نارمل ایڈمکسچر یوز ہو رہے ہیں۔ اس میں سیٹنگ ریٹارڈنگ ہے، ایئر انٹرنگ ایڈمکسچر ہے، واٹر ریڈیوسنگ ایڈمکسچر ہے، ایکسلریٹنگ ہے، شرنکیج ریڈیوسنگ ہے، سپر پلاسٹیسائزرز ہے اور کروژن انہیبٹنگ ہے۔ سو یہاں پر اگر آپ کی کولڈ ویدر میں آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ایکسلریٹنگ ایڈمکسچر کی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس مقصد کے لیے عام طور پر پوٹاشیم کاربونیٹ، وہ بھی ایکسلریٹر میں آتا ہے، جسے عام طور پر پوٹاش کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم نائٹریٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اور سوڈیم نائٹریٹ آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی اس کیلشیم نائٹریٹ اور سوڈیم نائٹریٹ کے استعمال کے ساتھ آپ 10 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی کام کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کی کوانٹٹی آپ اپنے ریکوائرڈ کوانٹٹی سے آپ زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی اسٹرینتھ پر ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، یعنی آپ کی اسٹرینتھ کم ہو سکتی ہے۔ ان اضافی اجزاء یعنی ایکسلریٹرز کے استعمال کے بغیر کنکریٹ میں پیدا ہونے والی اجزاء یعنی ایئر انٹرنگ ایجنٹس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، یعنی یہ ایئر انٹرنگ ایجنٹس وغیرہ کے طور پر ہم ایڈمکسچر یوز کر سکتے ہیں۔ ان کے استعمال سے آپ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انتہائی امپورٹنٹ تھی۔ ٹیمپریچر پہ کون کون سے ایکسلریٹر استعمال کرنے چاہیے اور کیا کیا احتیاطی تدابیر آپ لوگوں کو اپنانے چاہیے۔ اب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔